ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے آج اپنے مشغلے میں خوش ہوں گے یا حشاش بشاش ہوں گے۔ ہم و ازواجہم فی ظلال، وہ اور ان کی بیویاں گہرے سایوں میں ہوں گی۔ علی الارائک متکئون، تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے اس میں میوے ہوں گے اور وہ ہوگا جو ان سے وعدہ کیا گیا یا وہ مانگیں گے۔ سلام، سلام ہوگا قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے۔ اب اللہ تعالیٰ مجرم جو باغی لوگ تھے پہلے ان کا تذکرہ کیا تھا، اب ان کے مد مقابل یا ان کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت والے نیک لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یعنی پیچھے تھا مجرموں کا تذکرہ، اب ہوگا جنتیوں کا تذکرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن سے مراد ہے قیامت کے دن، جب فیصلے ہو جائیں گے تو لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے، کچھ سرسری حساب کے ساتھ جائیں گے، تو کچھ اپنی غلطیوں کی وجہ سے کچھ سزا وغیرہ بھگت کر چلے جائیں گے، تو جنتی جنت میں چلے جائیں گے نیک لوگ، تو مجرم جو باغی لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن جو جنتی لوگ ہوں گے وہ اپنے شغل میں، یعنی اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے آرام دہ چیزیں، اس شغل میں وہ حشاش بشاش ہوں گے، خوش ہوں گے۔ یعنی ان کے لیے ہر قسم کی چیزیں ہوں گی جنت میں، تو اس لیے وہ اپنے مشغلے میں خوش نظر آئیں گے، یعنی اس سے رہتے ہوئے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا وہ اور ان کی بیویاں گہرے سایوں میں ہوں گے اور تکیے لگے ہوں گے اور ان پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تکیے لگے ہوں گے، مسندیں اس کو عربی میں کہتے ہیں، یعنی مسندیں رکھی ہوئی ہوں گی۔ تو جنتی اور ان کی بیویاں جو ہیں آمنے سامنے ایک دوسرے کے ٹیک لگا کے تکیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ تو جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے اس میں میوے ہوں گے، یعنی پھل ہوں گے۔ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ طلب کریں گے یا جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو جنتی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، تو ان کے سامنے میوے ہر قسم کے پھل ہر پھل رکھے ہوں گے، اور پھر وہ جو طلب کریں گے وہ بھی ان کو ملے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں ابھی خواہش ہی کرے گا، دل میں، زبان سے ابھی کہے گا نہیں مجھے یہ چاہیے، ابھی دل میں خواہش ہی کرے گا تو وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی، تو وہ کہے گا میں تو مانگی ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا، وہ آگے آئے گا سورۃ حامیم سجدہ میں کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں وہ ہوگا جو تمہارے دل چاہیں گے، یعنی ابھی تمہارے دل میں خواہش ہی پیدا ہوئی ہے کہ ہمیں یہ چیز ملنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی مل جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہ بھی ہوگا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم یہ نیک کام کرو، یہ کام کرو، اس کے بدلے یہ ملے گا، تو وہ بھی ہوگا۔ تو ساتھ فرمایا سلام، ان کو سلام ہوگا، قولا من رب الرحیم، یہ بات ہوگی رب رحیم کی طرف سے۔ تو یا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کو سلام بھیجائیں گے، تو یا پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے مخاطب ہوں گے، کیونکہ دنیا میں تو کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن جنت میں جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ جنتیوں کو دیکھیں گے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جیسے تم 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہو تو تمہیں کوئی کیا تکلیف محسوس ہوتی ہے یا کہ خوشی محسوس ہوتی ہے، آنکھوں کو راحت ملتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی حضور وہ تو ہمیں آنکھوں کی راحت ملتی ہے، یعنی چاند پورے جوبن پہ ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اسی طرح جب تم 14ویں رات کا چاند دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس کرتے ہو، اسی طرح جنتی جنت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ تو یہ ہے فرمایا سلام ہوگا اور رب رحیم کی طرف سے۔
وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور علیحدہ ہو جو آج کے دن اے مجرموں، الم احد الیکم، کیا ہم نے نہیں تم سے قول و قرار لیا تھا، یا کیا نہیں ہم نے تم کو تاکید کی تھی، اور ایک معنی کیا ہم نے تم کو وصیت نہیں کی تھی، یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ اے آدم کی اولاد کے نہ تم عبادت کرنا شیطان کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے ظاہری، وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن ہم مجرموں کو کہیں گے کہ مجرموں تم آج علیحدہ ہو جاؤ۔ تو دنیا میں مجرم اور فرما بردار جیسے آج ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ایک ہی ہیں، ادھر مجرم بھی ہیں اور فرما بردار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دونوں طرح کے بندے رہ رہے ہیں۔ تو ادھر جو ہے وہ علیحدہ کر دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ آج تم میرے نیک بندوں سے علیحدہ ہو جاؤ، یا دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجرموں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا، یعنی عیسائیوں کو علیحدہ، یہودیوں کو علیحدہ، مجوسیوں کو علیحدہ، مشرکوں کو علیحدہ، کافروں کو علیحدہ، اس طرح ان کے آپس میں جو گروہ تھے ان کو بھی علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا کہ آج مجرموں تم علیحدہ علیحدہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو ساتھ ان کو کہا جائے گا کیا تم سے یہ قول و قرار نہیں لیا گیا تھا؟ تو مسند احمد میں حدیث ہے، جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اس میں حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں عرفہ والے دن، یعنی 9 ذوالحجہ جو میدان عرفات ہوتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں عرفہ والے دن اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے نعمان، اس نعمان جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے، کمر سے جتنی بھی قیامت تک آنے والی اولاد ہے اس سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے نکال کر اپنے سامنے پھیلا دیا۔ تو پھیلانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، یعنی ہم سے، یا جب ہم سے پہلے چلے گئے جنہوں نے آنا ہے، کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ جو پیچھے ہم پڑھ ہیں سورہ الاعراف میں 9ویں پارے میں ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تو ہم نے اور ہم سے پہلے والوں نے، ہم سے بعد آنے والوں نے، سب نے اللہ سے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ بلا، کہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، روزی دینے والا۔ تو ہم سب نے عہد کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اسی عہد کو اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا، رسولوں کا، انبیاء علیہ السلام کا انتظام فرمایا، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو یہ بات یاد کروانی ہے کہ تم نے اللہ سے، رحمان سے وعدہ کیا ہوا ہے، اس وعدے کو یاد کرو۔ تو ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو کہا تھا کہ اے اولاد آدم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ تو عبادت سے مراد شیطان کی کیا ہے؟ شیطان کی تو کوئی عبادت کرتا ہی نہیں، جس سے بھی پوچھ کر دیکھ لو وہی اس پہ لعنت کرے گا۔ تو شیطان کی عبادت کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پیچھے لگنا، یعنی اس کی بات ماننا۔ شیطان کو تو نہیں کوئی سجدہ کرتا، لیکن اس کے پیچھے لگ کر ہم یہ کام کرتے ہیں نا، جو کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں، یا غیروں کے ڈر پہ سجدے کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ تم کو کہا گیا تھا تم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یعنی اس کے پیچھے نہ چلنا، کیونکہ وہ تمہارا سری گمراہ ہے، دشمن ہے، واضح تمہارا دشمن ہے۔ ایک ہوتا ہے چھپا ہوا دشمن، تو وہ تو چھپا ہوا ہے ہی نہیں، وہ تو ظاہری دشمن ہے۔ اور تم کو کہا گیا تھا کہ یہ کہ تم صرف میری عبادت کرنا اور یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن تم اس سے بھٹک گئے، اور وہ آگے انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گا کہ کیا ہوا اور پھر اس کا انجام کیا ہوا، جو لوگ شیطان کے پیچھے لگے رہے، رحمان کی عبادت چھوڑ دی۔ جزاکم اللہ خیرا۔